السلام علیکم جی. ایک اور جو ہے وہ غلام نے اپنے آقا کے ہاں اپنے موبد میں قربانی پیش کر دی. شہباز گل کو جب گرفتار کیا گیا تو شہباز گل صاحب جو ہیں وہ جب ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو ہیں آج کل جو مفرور اور بھگوڑے ہو کے امریکہ بیٹھے ہوں، ویسے وہ مفرور بھگوڑا تو نہیں کہنا چاہیے، وہ تو امریکی شہری ہیں. وہ اقتدار انجوائے کرنے کے لیے پاکستان میں آنے والی گندی نسل ہیں. دوسری پارٹیوں کی طرح وہ بھی ایک گندی نسل ہے جو اقتدار انجوائے کرنے پاکستان آتے ہیں. جب سٹرگل کا وقت آتا ہے تو ٹویٹاں تے چلے جاندے. تو ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو جب پکڑا پولیس نے تو عمران خان صاحب نے رولا ڈال دیا کہ ان کے خلاف زیادتی ہوئی ہے، جنسی زیادتی ہوئی ہے، جنسی درندگی کی گئی ہے، ان کے کیا عصمت دری کی گئی، اس طرح کا لفظ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی. اس کے بعد شہباز گل جو ہے وہ منہ لکاتا پھرا اور وہ دیتا رہا کہ نہیں، وہ گارنٹیاں اپنا یقین دہانیاں کرواتا رہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، وہ کچھ نہیں ہوا یار، وہ ایویں قائد نے کہہ دیتا ویسے مجھے ہراساں کیا گیا تھا نا. تو انہوں نے کہا اچھا. اس کے بعد جناب آزم سواتی پکڑیا جاتا ہے. وہ بابا ایس عمر چ فراڈی ہے گیا، امریکہ چ فراڈ کر کے نسیا ہے، آج کل بھی مفرور ہے. تو وہ فراڈیا پکڑا جاتا ہے. اپنے جو اس نے نجائز قبضہ کر کے اسلام آباد کی زمینوں کے اوپر گھر بنایا ہوا ہے، اس کے پچھلی طرف گندا نالا ہے، اس گندے نالے میں چھپنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے. اور اس کے فوراً بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ولاگ کیا کرتے تھے، باہر تھے تو زمان پارک سے ولاگ کیا کرتے تھے. وہ ولاگ پہ جلوہ فرما ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آزم سواتی کے ساتھ زیادتی ہو گئی. اب جناب جو ہے اب اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ اوائڈ کرنا شروع ہو گئے کہ جیل میں نہ جائیں، کیونکہ ابھی جیل میں ہم نے لینڈ نہیں کرنا، ابھی پولیس کی وین میں ہی ہونا ہے. تو ادھر عمران خان صاحب نے کہہ دینا ہے تو اس نے تو اپنی پولیٹیکل مائلیج گین کر لینی ہے، یہ کہہ کہ میرے فلانے لیڈر کے ساتھ، میرے فلانے ساتھی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے. اسی کار جو منہ خان جو کہ نہیں رہ جڑا محلے کے اندر، دوستوں کے اندر جو ہے ہم کس کس کو صفائیاں پیش کرنا شروع کریں گے. تو لہذا پی ٹی آئی کے لوگوں نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا کہ گرفتاری نہ ہی ہو تو چنگا ہے. انہوں نے جیل بھرو تحریک شروع کی، بری طرح ناکام ہوئی. ٹھیک ہے، اگلا نے چک کے ڈی جی خان ماریا. 2-3 میرے بھی یار سن، پکڑ پہنچے ہوئے سن، کتنے پاس گئے ہو. ٹھیک ہے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیکن پھر ایک بندہ آیا جس کا نام ڈبا پیر المعروف شاہ محمود قریشی صاحب تھا، اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی عزت جو ہے اور اپنی عصمت جو ہے وہ قربان کر دی. اب دیکھیے ویڈیو کے اندر ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ پولیس والا ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، پیچھے سے ایک سفید کپڑوں کے اندر بندہ آتا ہے. تو وہ بندہ جب تھوڑا سا آگے ہوتا ہے تو شاہ صاحب اچھل پڑتے ہیں. اس کا مطلب ہے شاہ صاحب جو ہے وہ مطلب کہ پشت کوشی یا ان کو شک پڑا ہے یا پشت کنی کا کوئی شک پڑا ہے، تو شاہ صاحب اچھل پڑتے ہیں. تو اس کے فوراً بعد جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، مجھے لگتا ہے یہ حافظ صاحب نے کوئی خاص لائن کنیکٹ کی ہوئی ہے. عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے وہ لگتا ہے جیسے ڈائریکٹ مانیٹرنگ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ باقی سارے ویڈیو کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن یار وہ جو ہے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، شاہ صاحب کی جو حرکت ہے اس سے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت کی گئی یا ان کے جسم کے نازک حصوں کو چھونے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے جو کہ قابل مذمت بات ہے، اور اس کی شدید ترین الفاظ میں یار وہ پیر آدمی ہے یار، اس کے لاکھوں مریدین ہیں یار، وہ پیر بن کے جو بھی چولے مارتا ہے یا جو بھی کھچے وڑتا ہے اس کو چھوڑ دیں ایک سائڈ کے اوپر، لیکن ایک بزرگ آدمی ہے یار اور آپ اس کے ساتھ ایسی حرکت کریں گے، یہ زیادتی والی بات ہے، یہ غلط ہے. لیکن جس طرح اس کو پی ٹی آئی نے سیلیبریٹ کیا ہے اور وہ والا کلپ کاٹ کے اس وقت وائرل کیا ہوا ہے، میں نے اس کے اوپر ولاگ نہیں کرنا تھا، لیکن وہ جو کلپ انہوں نے وائرل کیا ہے وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ اس بات کے منتظر تھے کہ ادھر شاہ صاحب کے ان کے وہاں پہ وہ حرکت کی جائے ہے، اور ادھر سے پی ٹی آئی ہائے 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 اسی لٹے گئے، ساڑھی عزت تے حملہ ہو گیا، ساڑھی عصمت دری ہو گئی، ساڑھی عزت لٹی گئی. اب شاہ صاحب جو ہیں، ویسے شاہ صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے جیل میں بیٹھے ہوئے کہ یار میرے کی ہوا ہے شاہ صاحب تھوڑے نال بڑی گندی ہو گئی. اور میرا مطلب ہے کہ اب مریدین کو پتہ چلے گا کہ پیر صاحب کس ہیں اے ہوئے. اس کے بعد میرا مطلب ہے بچوں کو کیسے فیس کریں گے شاہ صاحب، یہ تو بہت ہی زیادتی والی بات ہے نا یار. اور مطلب وہ پولیس والا جو ہے جو بھی ہے ویڈیو میں آ رہا ہے وہ کر کے نکل گیا، مکر جائے گا، میں دیا کیتا ہی نہیں.
آپ اصرار کریں گے کہ نہیں مطلب تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, آپ اس پہ اصرار کریں گے؟ نہیں کر سکتے. جو بھی باحیا مرد ہوگا, جو شرم والے لوگ تو نہیں کر سکتے. اب آپ کا پتہ نہیں شاہ صاحب, آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو کے تو پتہ نہیں آپ کا مزاج کیا ہو گیا ہوا ہے, لیکن جس طرح پی ٹی آئی اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے اور جس طرح اس کو انجوائے کر رہی ہے, جھوم رہی ہے, وہ لگتا ہے جیسے اسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے عمران احمد خان نیازی کی ہدایات کے عین مطابق کہ ادھروں شاہ صاحب نے نکلنا ہے, ادھروں پولیس نے سفید کپڑوں میں آ کے ان کے ساتھ یہ حرکت کرنی ہے, اور ادھروں جناب تسی انی پا دینی کہ ویکھو جناب ہے کی ہو گیا شاہ صاحب دے نال. تو کافی عرصے کے بعد, کافی دنوں کے بعد, خاص طور پہ جب سے عمران احمد خان نیازی جیل میں گئے ہیں, ان کی خواہش پوری ہوئی ہے, ان کے آدرش پورے ہوئے, اور انہوں نے ان کا جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے اور ان کا بیانیہ جو ہے, نریٹو جو ہے وہ مکمل ہوا ہے کہ شاہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی. یہ جو جس طرح شاہ صاحب نے اہتمام کیا ہے اس پورے کا, مجھے تو لگتا ہے یہ بڑا پلان تھا کہ انہوں نے جیل کے اندر کھڑے ہو کے یا جیل کے گیٹ کے اندر کھڑے ہو کے پہلے کئی دفعہ پوچھا ہے کہ میڈیا آیا ہے. ان کی جو دختر نیک اختر ہیں انہوں نے بتایا کہ ہاں آیا ہے. تو میڈیا والے پیچھے کھڑے تھے, تو وہ دختر نیک اختر نے میڈیا کو حکم دیا کہ آپ آگے آئے نا, آگے آئے. تو وہ آگے آئے. تو شاہ صاحب نے جب دیکھا کہ بس میڈیا والا ایک قطعی بندہ, انہوں نے کہا آپ خود ریکارڈ کر لو تو پھر دے دینا سب کو. تو وہ پھر صاحبزادی جو ہے سب سے اچھی ویڈیو جو ریکارڈ کی ہے ان کی تقریر کی, جو انہوں نے تقریر فرمائی ہے وہاں پہ جیل کے دروازے پہ کھڑے ہو کے, وہ ان کی دختر نیک اختر نے کی ہے. اب شاہ صاحب وہاں پہ تقریر فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ نے 5-10 فکرے جو بھی بولنے ہیں وہ فرما دیں. اور اس کے بعد یار ہم نے خواجہ آصف کو, میں خواجہ آصف صاحب کا بہت بڑا ناقد, ٹھیک ہے نا, اور میں ان کا ممکری بھی کرتا رہتا ہوں, وہ جو ہے کہہ کے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود یار خواجہ آصف کو لینے گئے پولیس والے یا ایف آئی اے والے, خواجہ صاحب نے اس طرح اترے نے خواجہ صاحب ٹی وی اسٹیشن دے تو پروگرام کر کے. تو انہوں نے کہا کہ کتنے لے کے جانا, انہوں نے کہا اتنے لے کے جانا, کتنے میں گڈی, خواجہ صاحب آپ چل کے اس گڈی 'چ بیٹھے, ٹھیک ہے. لیکن یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے, مکافات عمل ختم ہونا چاہیے. شہباز شریف کو جیپ میں بٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب, آپ لوگوں نے جو حرکتیں کرائی تھیں آج آپ کے ساتھ ہو گئی. نہیں کرتے, نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگوں نے ثابت کیا کہ آپ گھٹیا ظرف کے لوگ تھے, اسی لیے پھر کرما جو ہے, مکافات عمل جو ہے, وہ تو پھر گھوم کے آتا ہے نا. آپ نے سب سے زیادہ اس کو سیلیبریٹ کیا تھا. اس دن 1.5 پاؤ تھوک بھی آپ نے زیادہ پھینکا تھا تقریر کرتے ہوئے اپنی حلقے کے اندر. آپ نے اس بات کو بہت سیلیبریٹ کیا تھا کہ جناب شہباز شریف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور نواز شریف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں قطعاً اچھا نہیں لگ رہا, لیکن ساتھ میں یاد دلانا ضروری ہے کہ آپ ایک گھٹیا آدمی ہیں اور آپ کو وہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. اب آپ کو ساتھ ہوئی ہے تو آپ کو تکلیف ہے, ہمیں بھی اس بات کی تکلیف ہے کہ آپ کی پشت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اس عمر میں تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال لیکن آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اس کو سیلیبریٹ کون کر رہا ہے اور کس کے حکم پہ کیا جا رہا ہے اس کو سیلیبریٹ. آج بستی ہو گئی, آج زیادتی ہو گئی, یہ کون سیلیبریٹ کر رہا ہے شاہ صاحب؟ ذرا اس کو بھی مناسب وقت دیکھ کے تو اس کے اوپر نظر ثانی فرمائیں. اچھا جی, یہ تو ہو گیا جی. اب جناب شاہ صاحب نے تقریر کر دی جیل کے دروازے کے اندر کھڑے ہو کے, اور اس کے بعد جب پولیس نے دیکھا کہ اب شاہ صاحب کی تقریر لمبی ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے آگے بڑھ کے ان کو پکڑا, اور پھر وہ والا واقعہ ہوا جو میں نے آپ سے کہا. اب شاہ صاحب چلاتے ہوئے اور جناب نہیں جاؤں گا, میں پنجاب نہیں جاؤں گی والی فلم کا ٹریلر بناتے ہوئے جا کے بختر بند گاڑی میں بیٹھے. یار گریز شو کرتے ہیں آپ, وزیر خارجہ رہے ہیں یار 2 دفعہ اس ملک کے, اس بدقسمت ملک کے. آپ نے پاکستان کے تعلقات سعودیہ کے ساتھ, قطر کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, ترکی کے ساتھ ختم کرنے کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا ہوا ہے شاہ صاحب, ٹھیک ہے نا. تو میرا مطلب ہے کہ آپ کو تھوڑی سی تو گریس دکھانی چاہیے تھی. آپ اتنی گھٹیا اور نچلے پن پہ اتر گئے کہ جناب وہاں پہ آپ نے بچوں کی طرح لیٹنا شروع کر دیا اور فاس کریٹ کرنا شروع کر دی. تو شاید یہ آپ کی پلاننگ تھی, شاید پارٹی کے لیڈر کا حکم بھی تھا عمران احمد خان نیازی کا, اور جس طرح اس کو وائرل کیا گیا ہے اس پورے کو, وہ تو لگتا ہے کہ پوری پلاننگ کے ساتھ تھا. آج صبح جھوٹ نہیں بولا پی ٹی آئی کے, جو پچھلے کوئی 1-1.5 ہفتے سے یہ لگے ہوئے تھے نا, روزانہ اٹھ کے صبح ایک جھوٹ بولتے تھے اور پھر اس جھوٹ کو شام تک بیانیہ بنا دیتے تھے. آج انہوں نے وہ جھوٹ نہیں بولا, آج انہیں یہ ویڈیو ملنے کا امکان تھا,
ٹھیک ہے، جو مل گئی، زیادتی ہوئی، زیادتی تو ہوئی نا، مداخلت تو ہوئی نا، پشت سے چھیڑ چھاڑ تو ہوئی نا، چھیڑ چھاڑ ہوئی، چھیڑ ہوئی بالکل ہوئی نا، تو چھیڑ چھاڑ تو ہوئی. تو اگر نہیں بھی ہوئی تو پی ٹی آئی نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ شاہ صاحب کی پشت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، جو کہ بدقسمتی کی بات ہے. وہ کون تھا بے شرم جس کی تشریف کے اوپر درخت اگایا تھا تو اس نے کہا تھا سر چھاؤں پہ بیٹھے. یہ ان بشرموں کی اگلی گندی نسل ہے جس کا خیال ہے کہ اب پشت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو گئی ہے، اب تو یہی دکھا کے ووٹ لیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.